اس وقت ملک کے چاروں صوبے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں اور چاروں صوبے سیلاب کی آفت سے دوچار ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا قومی، ملی اور دینی، اخلاقی اور اسلامی فریضہ کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارا دینی اور اسلامی سب سے پہلا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ان آفت زدہ مسلمان بھائیوں کے لیے اور ان باشندگان پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جل شانہ انہیں اس آفت سے جلدی نجات عطا فرمائے، اور دوسرا جو ان کا نقصان ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے لیے اس نقصان کی تلافی کے غیبی اسباب پیدا فرمائے۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ دیتی ہے جو آفت اور مصیبت نازل ہو چکی ہے اور جو نازل ہوگی، نازل ہونے والی اور جو ابھی نازل ہوگی، ان دونوں کے لیے دعا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے اس مصیبت سے اور اس آفت سے بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا تو ہمارا حق یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے جو ایک اسلامی، دینی اور ہمارا اخلاقی حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جس طرح ہو سکتا ہے مالی ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی خیرخواہی کریں۔ دین، نصیحت، خیرخواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے۔ تو جس طریقے سے بھی ہم ان کی خیرخواہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی اور اپنے ملک کے ان باشندگان کی خیرخواہی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات میں بہت ساری ترغیبی احادیث موجود ہیں جو ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیتی ہیں کہ مصیبت زدہ مسلمان کی خیرخواہی کرنا اور اس کے ساتھ بلائی کرنا اور اس کی مدد کرنا، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر بالخصوص جب ایک مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان اور مومنین ان تمام کی مثال ایک جسد واحد کی مثال ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مسلمان اور مومنین ان کی آپس میں مثال، ان کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں ہمدردی اور ان کی آپس میں الفت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے، پھر جسم کو بیدار بھی رہنا پڑتا ہے، نیند بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور پھر باقی سارے کے سارے جسم کو ایک عضو کی وجہ سے بخار بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو مومنین کی مثال ایک جسد واحد کی ہے۔ ایک جگہ پہ کسی مومن مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اور مومن یقیناً اس سے جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے، اور پھر جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا ایمانی، اخلاقی اور اسلامی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ان مومنین اور مسلمان بھائیوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ لے کر ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جس نے دنیا کی کسی مصیبت کو کسی مومن مسلمان سے دور کیا، کسی آفت کو دور کیا، اللہ رب العزت جل شانہ اس کے بدلے اس بندے مومن کو قیامت کے دن اس سے مصیبت اور آفت کو دور فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا، جس نے کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کے لیے قیامت کے دن آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور اسی حدیث کے اگلے الفاظ صحیح ابن حبان میں یہ ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صلے میں اس مومن مسلمان کی مدد فرماتا ہے۔ تو اب کسی بھی موقع پر کوئی مسلمان مصیبت اور کسی آفت میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرنے سے اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس آفت اور مصیبت سے اس مدد کرنے والے کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت اس کو یہ اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے کہ آخرت اور قیامت کی جو مصیبتیں اور آفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مسلمان سے دور فرماتا ہے۔
اور ایک اور حدیث ہے مسند ابی یعلا میں کہ جو کسی مسلمان مومن کی مدد کرتا ہے، اس کے گھر جا کے، اس کے پاس جا کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من مشا الی حاجت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کے پاس گیا چل کے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ یخطوها حسنہ، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، الی ان یرجع من حیث فارقہ، حتیٰ کہ وہ واپس اس جگہ پہ آ جائے جہاں سے وہ نیکی کرنے کے ارادے سے اور اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ فَإِن قُضِيَتْ حَاجَتُهُ، اور اگر اس مسلمان کی حاجت پوری ہوگی جس کی حاجت پوری کرنے کے لیے گیا تھا، تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ مدد کرنے والا جب واپس لوٹے گا تو وہ اس حال میں ہوگا جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی گناہوں سے وہ اس طرح پاک ہو گیا ہوگا۔ وَإِنْ هَلَكَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اسی حالت میں اگر وہ مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے گیا ہوا رستے میں فوت ہو گیا تو فرمایا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضائل بیان کیے ہیں کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المعجم الاوسط میں حدیث ہے، من اطعم اخاہ خبزا حتی یشبعہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو کھانا دیا، اس کو روٹی دی حتیٰ کہ اس کو سیر کر دیا کھانا کھلا کے، وَسَقَاهُ حَتَّى يَرْوِيَهُ، اور اس کو پانی پلایا حتیٰ کہ وہ پانی سے سیراب ہو گیا، اور بَعَدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ، تو اللہ رب العزت اس کھانا کھلانے والے اور اس پانی پلانے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان خندق فرما دے گا اس کے درمیان، اور اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، اس کے درمیان 7 خندقیں ہوں گی، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ہر خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت جو ہے وہ اتنا طویل اور اتنا جو ہے وہ لمبی اس کے درمیان مسافت ہوگی۔ جو بندہ کسی مسلمان مومن کو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے الترغیب و ترہیب کی، حدیث نمبر 377 377، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اطعم اخاہ لقمۃ حلوۃ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو ایک میٹھا لقمہ کھلایا، لم یذق مرارۃ یوم القیامہ، اب یہ بندہ جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ قیامت کے دن کڑواہٹ نہیں چکھے گا، یعنی یہ بندہ جہنم کا جو کڑوا، جو عذاب کے طور پر چیزیں جہنمی کو کھلائی جائیں گی، اللہ رب العزت اس بندے مومن کو جس نے کسی مسلمان کو دنیا میں کھانا کھلایا اور میٹھا کھلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے الترغیب و ترہیب میں 372 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اطعم مؤمنا جائعا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے صلے اور بدلے میں اس بندہ مومن کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ ومن سقا مؤمنا علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کو پانی پلایا، اللہ رب العزت اس کے صلے اور بدلے میں اس بندے مومن کو قیامت کے دن سر بمہر شراب طہورہ پلائے گا۔ ومن کسا مؤمنا عاریا، اور جس نے کسی ننگے کو کپڑا اور لباس دیا، کساہ اللہ فی خادر الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے مومن کو قیامت کے دن جنتی حلہ عطا فرمائے گا۔ تو ان ترغیبی احادیث کو بھی ہم نے سامنے رکھ کے اپنے مسلمان اور اپنے جو ابتلا اور آزمائش میں اور آفت میں پھنسے ہوئے ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد کرنی ہے، کپڑا پہنچائیں، ان تک راشن پہنچائیں، ان تک لحاف، بستر اور دیگر جتنی اشیاء خورد و نوش اور ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خود پہنچائیں۔ ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو جو معتمد علیہ جو تنظیمیں اور تحریکات ہیں، بالخصوص ہمارے اہل سنت و جماعت کی دعوت اسلامی، وہ بھی ان رفائی کاموں میں اور بالخصوص سلاب زدگان کے لیے وہ یہ سارا سامان جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں ان تک، اور ان کے جتنے کیمپ وغیرہ لگے ہیں ان تک یہ سامان پہنچائے